بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 1440 ہے اور آج سورۃ الفرقان کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 33 اور 34۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا الذین یحشرون علی وجوہہم الى جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولا یأتونک، اور وہ نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی مثال، بمثل، کوئی مثال، الا مگر، جئناک بالحق، ہم لاتے ہیں آپ کے پاس حق، واحسن تفسیرا، اور بہترین توجیہ، الذین، وہ لوگ جو، یحشرون، اکٹھے کیے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک، یہ لوگ، شر، بدترین ہیں، مکانہ، بے اعتبار مکان کے، واضل، اور سب سے زیادہ بہکے ہوئے ہیں، سبیلا، بے اعتبار راہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس ان کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں۔ دوسری بات، جو لوگ اپنے منہ کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ تیسری بات، ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے۔ چوتھی بات، وہ راستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔ بزرگان محترم، گزشتہ درس میں بات آئی کہ مشرکین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ یہ قرآن مجید ایک ہی وقت میں کیوں نازل نہیں کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا۔ اس قسم کی بات کی گئی، اس کا جواب بھی دے دیا گیا۔ یہاں اسی بات کی تکمیل کی جا رہی ہے، اس کا تتمہ ہے کہ پیغمبر، یہ لوگ آپ کے پاس جو بھی اعتراض لاتے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، افسردہ اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر، جب بھی یہ لوگ اعتراض آپ کے خلاف کسی بھی قسم کا لے آئیں گے، ہم الا جئناک بالحق، ہم آپ کے پاس اس کا جواب لے کر حاضر رہیں گے، مشرح، خوب تشریح کیا ہوا، مسکت جواب لے کر آئیں گے جس سے ان کے چھکے چھوٹ جائیں۔ مسکت، حاضر جواب ہم رہیں گے۔ پیغمبر، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعتراض مشرکین کرتے ہیں، جواب آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، جواب ہم جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ کے پاس بھیجتے ہیں۔ اور پھر یہ بات کی گئی، جو لوگ اس دنیا کے اندر پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہیں، پیغمبروں پر طرح طرح کے بےہودہ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، اور جو پیغمبر کی ہجو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ، انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کا حشر کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جو لوگ منہ کے بل جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائے جائیں گے، منہ کے بل گھسیٹ کر لے کر جائیں گے، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ۔ اولئک شر مکانا، یہی وہ لوگ ہیں جو ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین ٹھکانہ ان کا ہوگا، اور یہ راستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس لیے پیغمبر، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ تو ہدایت پر ہیں، آپ حق پر ہیں، یہ باطل پر ہیں، آپ خیر پر ہیں، یہ شر پر ہیں۔ یہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں، اور یہ بھٹکنے والی قوم ہے جن کو منہ کے بل لایا جائے گا۔ آپ کا تو آپ کے شایع نشان استقبال ہوگا، اور جو آپ پر ایمان لے آئیں گے ان کا تو پرجوش استقبال کیا جائے گا۔ لیکن یہ بدترین مجرم ہے جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اور آپ کے پیغام کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغمبر، ان کو تو منہ کے بل گھسیٹ کر لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بدترین انجام سے بچائے، اور ہم سب کو اس ہدایت پر قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔